درگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو ان نوجوانوں نے محنت کی ہے، جانی مالی تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت انہیں دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر روز نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، صحابہ کا بھی دم بھرتی ہے۔ جو جماعت محبت اہل بیت کا بھی دم بھرتی ہے، جس جماعت میں اولیاء کرام سے محبت کا درس دیا جاتا ہے، تو وہ جماعت اہل سنت و جماعت، میری مراد مسلک اہل سنت، مسلک رضا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو بھیڑیے اس کو اچک لیتے ہیں، اور جب تک بکری اس وقت سواد اعظم تو اس لیے جماعت سے کبھی نہیں نکلنا۔ اگر آپ جماعت سے نکل گئے تو پھر آپ کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور جب تک جماعت میں رہو گے تو انشاءاللہ کسی لادین، کسی سیکولر، کسی لبرل کی آپ تک دسترس نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ ہیں تو جماعت میں، مگر اس جماعت کے اندر ہی ایسے شریر ہیں، ایسے انتشار پھیلانے والے ہیں کہ جو جماعت کے اندر آ کے ہی جماعت کے اندر ٹوٹ پھوٹ کو پروان چڑھاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے بھی خبردار ہونا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو وہ کس طرح کہ کوئی بندہ مسلک رضا کا دم تو بھرے، مگر مسلک رضا کا لبادہ اور کر وہ آپ کے اندر بغض صحابہ بھرے، وہ آپ کے اندر عداوت اولیاء کرام کو بھرے، وہ آپ کے اندر عداوت اہل بیت کو بھرے،
تو پھر وہ بندہ بھی جماعت میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ چے جائے جماعت کے اندر تو آ گیا ہے مگر حقیقتاً وہ جماعت میں ہے ہی نہیں، بس اس نے اس جماعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ تو آج بھی مسلک رضا کا نام لینے والے لوگ بغض صحابہ میں ملوث ہیں۔ نام تو مسلک رضا کا لیتے ہیں مگر ان کے عقائد مسلک رضا والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یاد رکھیے گا، مسلک رضا مسلک اہل سنت بلکہ صحابہ کا یہ مسلک ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ مسلک رضا میں آ کر یہ کہے کہ صدیق اکبر سے افضل مولا علی کی ذات ہے تو گویا کہ وہ جماعت کا بندہ نہیں ہے، وہ جماعت کا بندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل سب سے اعلی جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی افضل اور اعلی ہے تو وہ میرا صدیق اکبر ہے۔ حضور کی حیات میں بھی جو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قوم کی امامت کی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ کی حیات طیبہ کے اندر ہی کہ جو حاجیوں کا امیر بن کے گیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور نے جسے اپنا رازدان بنایا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سرکار نے جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے غار کو گئے ہیں وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سرکار جن کے گھر چل کے گئے ہیں وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سرکار نے جن کے مال میں یوں تصرف کیا جیسے اپنا مال ہے تو وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا اگر کوئی نمازی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسلام کا اگر سب سے پہلا کوئی غازی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کا سب سے پہلا اگر کوئی امتی ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہر میدان میں یہ عقیدہ آپ کو دے رہا ہوں، ہر میدان میں خلافت کا ہو ولایت کا ہو جو بھی میدان ہو ہر میدان میں سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس عقیدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہزار کوششیں کریں کہنے نہیں افضل صدیق اکبر کی ذات ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ مولا علی کی شان بھی وراء الورا ہے مگر افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ مولا علی کا خود کا فیصلہ ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اے علی آپ صدیق اکبر سے افضل ہو، تو مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو، اگر آج کے بعد کسی نے علی کو صدیق سے افضل کہا تو میں اس کو بطور سزا 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ جس نے کہا علی صدیق سے افضل ہے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ کیوں؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کے بعد افضل ذات صدیق اکبر کی۔ تو یہ عقیدہ دے رہا ہوں، اس عقیدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے کیا کہا؟ جماعت کے اندر ہی آ کے لوگ جماعت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں وہ ایسے پیدا کرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ صدیق اکبر کی ذات افضل ہے
تو یہ کہنا کہ جناب علی آپ کو علی سے پیار نہیں ہے، آپ کو اہل بیت سے پیار نہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ہمارے صحابہ کرام کے معاملات، یہ تو ان کی ذاتوں کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں رہی۔ آج اس روئے زمین پر میں سمجھتا ہوں 60 سے 70 یا 80 سال کا عرصہ ہوا ہے، ان چیزوں کو کریٹ کر اس کو نیا نام دے کر امت کے اندر انتشار پیدا کر دیا گیا، قوم کو ان چکروں میں لگا دیا ہے۔ جس قوم نے اسلام کی آبیاری کرنی تھی، اب وہ قوم آپس میں دست و گریبان ہو گئی ہے۔ جس قوم نے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچانی تھی، وہ قوم آج آپس میں لڑی ہوئی ہے۔ جس قوم نے جا کے فلسطین کی بچیوں کو آزاد کروانا تھا، وہ قوم آج 11ویں 12ویں میں لڑ رہی ہے۔ جس قوم نے جا کے برما کی بہنوں کو آزاد کروانا تھا، آج وہ قوم لڑ رہی ہے کہ صلاۃ السلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ جس قوم نے کشمیر کی بچیوں کی آزادی کے لیے نکلنا تھا، دریاؤں کو عبور کرنا تھا، گھوڑوں پہ بیٹھنا تھا، آج وہ قوم اسی چکر میں لگی ہوئی ہے کہ جناب تیجا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس قوم کی جو منزل تھی نا، وہ تو اوج ثریا تھی نا۔ نکل کر صحراؤں سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا، سنا ہے میں نے قدوسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گئے۔ تو کام تو یہ کرنا تھا نا امت نے، مگر یہ امت یہیں پر ہی بٹ کے رہ گئی۔ یہ قوم آگے بڑھ رہی تھی، کسی نے راستے میں بیچ میں پتھر رکھ دیا تو قوم وہیں پر رک کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو خدا کے بندے آگے نکلو، اسی پتھر کو ہٹاتے، اسی جگہ لڑ کھڑاتے اپنا وقت یوں برباد کر دیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ مقصد دین اسلام کی آبیاری، دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی سربلندی ہے۔ یہ مقصد ہے نوجوانوں کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، گزشتہ درس میں بھی کہہ کے گیا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا ہے کہ قوم کو دین کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ قوم کو دین کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان میں دین کا درد ہونا چاہیے، دین کا درد ہونا چاہیے۔ اگر فلسطین کی کسی بہن کو مارا جا رہا ہے تو اگر ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے یا کوئی خبر پڑی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک جانے چاہیے، پتہ چلے گا آپ کے اندر امت کی بہنوں کا کتنا درد ہے۔ آپ کے اندر درد ہونا چاہیے۔ آج اس دور کے اندر میڈیا کا دور ہے اور نت نئے جو ہے موٹیویشن کرنے والے اسپیکر جو ہے، جیسے وہ ایک پیغمبر مرزا جہنمی ہے، اس طرح کے کئی لوگ جو ہے وہ قوم کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں۔ مگر میں نے آج تک کسی نوجوان سے نہیں سنا مولوی صاحب کچھ کریں، یہ تو بہت بڑا بیڑا غرق کر دے گا نوجوانوں کا۔ کسی نوجوان سے جب اس منحوس کے میں نے 3 سے 4 کلپ سنے، یقین کرے ایک ہفتے تک میرے دماغ میں کھلبلی مچی رہے کہ اس منحوس کا رد کرنا کیسے۔ اس منحوس کا آج جو آپ 11ویں 12ویں کی محفلوں میں سرکار غوث اعظم کی جو کرامتیں بیان کرتے ہیں نا، اس منحوس نے ان کرامتوں کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں اولیاء کا بغض ڈال دیا ہے۔ آج جو سرکار غوث اعظم کی آپ کرامت بیان کرتے ہیں کہ وہ سرکار غوث اعظم نے مرغی پہ ہاتھ مارا پھر زندہ ہو گئی، آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کرامت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ صاحبو، دشمن کہاں تک آپ پہنچا ہے اور ہم نے کبھی وہاں کی خبر ہی نہیں لی۔ آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جناب علی یہ جو مزارات ہیں، یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، ان کو ختم کیا جائے، ان پہ بلڈوزر چلایا جائے۔ آج بد مذہب لادین اس قسم کے پروگرام بنا رہے ہیں اور اپنے موٹیویشن اسپیکر جو ہے میڈیا پہ لانچ کر کے ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی قوم اس طرف گئی نہیں ہے۔ اچھا، قوم کا مزاج بھی بڑا سیاںہ، بڑا تگڑا مزاج ہے، وہ صاحب خانہ ہو یا نیچے بیٹھی عوام ہو۔ مزاج کیا ہے؟ مولوی صاحب ایسی گج بج کے آپ نے تقریر کرنی ہے
یا تو آپ کا گلا بیٹھ جائے یا اسپیکر پھٹ جائے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم آپ کو جو 500 روپے 1000 کا لفافہ دیتے شاید وہ اب حلال ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جو مولوی جتنا زیادہ چیختا ہے اس کا لفافہ اتنا ہی بڑا ہے، اور جو جتنا دھیما کرتا ہے اس کا لفافہ اتنا ہی چھوٹا ہے۔ کیوں؟ مولانا صاحب کا زور لگا ہے، خون تو خشک ہوا ہوگا، کم از کم ایک شٹانگ تو خون خشک ہوا ہوگا، اور یہ مولوی صاحب لوریاں سنا رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی جھولے جھول رہے ہیں۔ تو یہ ہماری قوم کا مزاج بن گیا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، قوم نہ بیدار نہیں ہوئی، یہ بیدار ہونا ہی نہیں چاہتی۔ بعض میں سمجھتا ہوں ایسے نشئی قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باتیں نہیں چھڑا کرو، وہ سیدھی سیدھی آؤ کرامتیں، او پاگل کے بچوں، اب تو کرامتوں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اب کیا کرو گے تم لوگ؟ اب تو یہ کہو مولانا صاحب اس کرامت کا انکار کیا جائے، اس کا جواب ہم کیا دیں؟ سوشل میڈیا پہ ایسا گمراہ، ہم اس کا جواب کیا دیں؟ آپ ہمیں جواب بتائیں۔ ہم اس پر کوئی کمپین چلاتے ہیں، نوجوان ہیں، 10 نوجوان کھڑے ہو کے کسی عالم سے اس کرامت کا جواب پوچھیں اور کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، ان گستاخوں کا یوں سد باب کریں آپ۔ بلکہ ہماری قوم کو تو ایسی بھولی ہے، جو بابا جو نوجوان 40 سال تک 11ویں کرتا رہے نا، جب اس کے سامنے وہ کلپ آتی ہے کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں 11ویں نہیں کروں گا۔ تمہارا اتنا کمزور عقیدہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ چند نوجوان آئے مرشد گرامی قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس، کہ حضرت یہ بتاؤ یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بابا اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب تجھے دلیل کی سوچی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، 80 سال تیری عمر ہے، اب تجھے دلیل کی سوچی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور میں خدا کے بندے ان بدبختوں کو کہتا دفع ہو جاؤ، دلیل ہے یا نہیں ہے، بس میں اپنے نبی کی محبت میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں کیا ہے، میں اپنے نبی کی محبت میں چوم رہا ہوں، مجھے چومنے تمہیں کیا پڑی ہے، تم ہوتے کون ہو دلیل مانگنے والے؟ تو بجائے یہ جواب دینے کا اچھا میں جاتا ہوں اپنے غوث مسجد کو، امام صاحب مولوی صاحب نور اسلام کی پوچھ کے آتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ تو ہے ہماری قوم کا حال۔ یقین کریں ہماری قوم نے ایک جھٹکے کی مارے کس نے یوں پتہ پھینکا، ہماری قوم نڈھال ہو گئی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی علماء کرام کو کہا ہی نہیں ہے کہ حضرت ذرا علمی گفتگو کریں، تحقیقی گفتگو کریں، ان بد مذہبوں کا سد باب کریں، ہمیں آگاہ کریں، ان منحوسوں کی ان واروں سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ قوم نے کبھی یہ سننے کی زحمت نہیں کی، مولوی صاحب نے سنانے کی زحمت نہیں کی، اللہ خیر سلام، گاڑی ہے چل رہی ہے۔ مولوی صاحب نے رات گج بج کے تقریر کی، ساری قوم خوش ہو گئی، رات کو بھائی بڑا دھمال تھا، بڑا دھمال تھا۔ مولوی صاحب نے کیا بیان کیا؟ بس پتہ نہیں بیان کیا کہ نعرے بڑے گج بج کے لگے ہیں۔ تو کیا ہے، کس کا قصور ہے؟ قوم کا قصور ہے نا۔ اچھا اگر اس طرح کی محفل رکھی جائے قوم بھی نہیں آئے گی آپ کی۔ آپ رکھیں محفل کا عنوان عقائد اہل سنت، قوم کو عقائد بتایا جائے، جناب انگوٹھا چومتے ہو دلیل کیا ہے، تو آپ آؤ ہم آپ کو دلیل بتائیں۔ مولوی صاحب ہم تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، سویم کرتے ہیں، غریب نواز کے نیاز کرتے ہیں، ایجی سرکار غوث اعظم کی جو ہے وہ 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی 6ٹی کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم ان کو کیا دلائل دیں؟ آپ ہمیں بتائیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر جستجو ہے۔ تو قوم آئے گی تو مولانا صاحب بتائیں گے نا میرے بھائی۔ تو جب قوم آتی نہیں ہے، علماء بتاتے نہیں ہیں، پھر جب کسی کا وار لگتا ہے وہ ایک ہی بار میں شکار کو مار گراتا ہے۔ اچھا خاصا سنی بندہ آج تک جو ہمارے ہاں نماز پڑھتا رہا، اگلی دفعہ دیکھا تو وہ چلوں پہ جا رہا ہے، وہ شب جمعہ پہ جا رہا ہے، تو ہماری محنتیں بیکار ہو گئی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا قصور عوام کا ہے، قصور عوام کا ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا یار قصور مولویوں کا ہے، مگر اب کہتا ہوں نہیں، قصور عوام کا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، کیونکہ میں نے خود یہاں پہ 7 سال بڑا چوٹی کا زور لگایا، بڑا زور لگایا، قوم نہیں آتی۔ تو اب میں نے 7 سال تجربہ کیا، اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں قصور قوم کا ہے، نہیں آتی۔ میں نے آپ کے اس علاقے کے اندر
ماہانہ 2 درس قرآن شروع کیے تھے. گلی کے نکر میں کرسی لگا کے بیٹھا ہوں, میرے 10 بچے آگے پیچھے کھڑے ہوئے, کوئی آتا ہی نہیں. 2 درس قرآن کرتا رہا, قوم نہیں آئی. پھر میں نے 1 درس قرآن کر دیا, قوم پھر بھی نہیں آئی. تو میں نے کہا چلو بھی اپنا بورے بستر ٹھپ کر کے بیٹھ کے کوئی مطالعہ ہی کر لو. تو میں نے چھٹی کر دی اپنی, قوم نہیں آتی. اپنی مسجد کے اندر درس قرآن رکھا ہر اتوار کو, اس کے اندر سوالات, شرعی سوالات کا سلسلہ رکھا. بول بول کے قوم کو تھک گئے, کوئی بندہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. درس حدیث کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. چند بابیں جو ہم سے عقیدت رکھتے, محبت رکھتے, وہ بیٹھ جاتے ہیں, نوجوان بیٹھتے ہی نہیں ہیں. نماز جمعہ کا بیان شروع ہوتا ہے 1:20 پر, ہم پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں. ہم زلیخا کی اور مجنون کی کہانی آ کے نہیں سناتے, قرآن و حدیث سے تیاری کر کے آتے, پورا 1 ہفتہ لگاتے ہیں. قوم آتی ہے 5 منٹ پہلے آتی ہے. تو اب بتاؤ ہم کس دیوار میں جا کے سر ماریں؟ اب کہتے ہیں مولوی صاحب کام ہی نہیں کرتے. ہم کیا آسمانوں میں جا کے کام کریں؟ تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی ضرورت ہے میرے بھائی بیدار ہونے کی. میں کہتا ہوں اگر ان کا کوئی تگڑا سے تگڑا مولوی بھی آ جائے, آپ کے پاس دلیل ایسی دھماکے دار ہونی چاہیے, وہیں بھی اس کا منہ بند کروا دو. 11ویں جائز ہے جی, جائز ہے. کہاں لکھا ہے؟ میرے دل کی تختی پہ لکھا ہے. دفع ہو جا, تجھے کیا چاہیے 11ویں سے؟ تجھے کیا ہے 11ویں جائز ہے؟ یہ غریب نواز کی چھٹی جائز ہے جی, بالکل جائز ہے. دلیل اس میں کر رہا ہوں, یہ میرے کرنا ہی دلیل ہے. تو اتنی ہمت تو ہو نا آپ کے پاس. بھائی یہ یاد رکھے گا, یہ آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں, ایک قاعدہ دے رہا ہوں. کبھی بھی آپ کو کوئی گھیرنے کی کوشش کرے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, آپ نے دلیل مانگنے کے لیے ہمارے پاس نہیں, پہلے اس سے پوچھنا ہے کہ جناب تم جو ناجائز کہہ رہے ہو, تم قرآن یا حدیث سے دلیل دو, بات ختم ہوگی. اب کوئی یہ کہ جناب غریب نواز کی چھٹی ناجائز ہے, تو کہو لاؤ مجھے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے غریب نواز کی چھٹی ناجائز ہے. دلیل تم نے مانگنی ہے. لاؤ سیاہ ستہ کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے غریب نواز کی چھٹی ناجائز ہے, لاؤ مجھے دکھاؤ. بھائی 43واں ناجائز ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, قرآن کی کس آیت میں؟ وہ آپ کو گمراہ یوں کرتے, بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں صحابہ نے نہیں کیا. چلے یہ بتاؤ اگر صحابہ نے نہیں کیا, صحابہ نے منع کب کیا ہے؟ دلیل آپ مانگا کو, تگڑے آپ ہوا کرو. ہمارے پٹورے کے اندر دلائل کا کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں امام احمد رضا نے اپنی چند سالہ زندگی میں وہ دلائل کے انبار دیے ہیں کہ تا صبح قیامت ان کی نسلیں بھی آئیں, زندہ ہو, مر جائیں, آپ کے پاس کبھی دلائل ختم نہیں ہوں گے. تو سمجھ آئی میری بات شریف؟ تو اس لیے اپنے آپ کو عقائد کے اندر بڑا مضبوط کریں. عقائد کے اندر آپ میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے, اور کام ہر وہ کام کریں کہ جو سنت رسول کے مطابق ہو. ہر اس کام کو چھوڑ دے کہ جو سنت رسول کے مطابق نہ ہو. اب اندازہ لگائیں, ہم نے تو زندگی میں کئی ایسے کام کیے ہوئے ہیں کہ جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ایک دفعہ خزف کے ساتھ کھیل رہا تھا. خزف کہتے ہیں کہ پتھر کو لے کے انگلی پہ رکھ کے اور زور سے مارنا, کسی پتھر کا نشانہ کرنا یا درختوں پہ مارنا. ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو منع کیا, کہا کہ یہ کام نہیں کرو. تو فرماتے ہیں کہ جب چچا نے ایک طرف رخ کیا تو بھتیجے نے پھر وہ کنکریاں مارنا شروع کر دی. تو جب چچا نے دیکھا نا, ناراض ہو گئے. کیسے ناراض ہوئے؟ فرمایا کہ آج کے بعد میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا, اگر تم مر گیا میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے بھی اس طرح کنکریاں مارنے سے, پتھر مارنے سے منع کیا تھا, اور سرکار نے جس کام سے منع کیا اور میں نے بھی تجھے اس کام سے منع کیا تو پھر بھی کر رہا ہے, تو اگر تو مر بھی گیا میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اگر تو مر بھی گیا میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ صحابی جو ہے اپنے بھتیجے کو وعید دے کر اس کام سے روک رہے ہیں کہ جس کام میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے, مگر یہ اگر پتھر کسی کو لگ گیا تو اذیت کا سبب تو ہے. مگر کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا.
اندازہ لگاؤ صرف پتھر مارنے سے میرے مصطفیٰ نے منع کیا، اور صحابی کا بھتیجا پتھر پھینک رہا ہے، اور چاچا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، تو مر گیا تو۔ اسی حدیث کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں اور میری باتوں کے ان چند باتوں کو سماعت کریں۔ ایک چچا کہہ رہا ہے میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تو نے پتھر مارا کیوں؟ میرے منع کرنے کے بعد تو نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو آپ یہ بتاؤ، وہ تو گناہ والا کوئی کام بھی نظر نہیں آیا جب تک کسی کو اذیت نہ دیتا۔ میں نے اور آپ نے کتنے وہ کام کیے ہوئے ہیں جس سے میرے مصطفیٰ نے منع کیا تھا، جو گناہوں کا سبب ہے۔ تو اب بتاؤ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے بھتیجے نے نماز نہیں چھوڑی تھی، اس کے بھتیجے نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، خالی پتھر کا پتھر پھینکا کیوں ہے؟ جب مصطفیٰ نے منع کیا تو نے پھر کیوں پھینکا ہے؟ مطلب جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آج کوئی باپ اپنی اولاد سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کم بخت ایک ہفتہ ہو گیا نماز جمعہ کے کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، مر گیا مطلب جنازہ نہیں پڑھوں گا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے جو کہ گناہ ہے، اس پر نص موجود ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، جو کوئی کہہ سکتا ہے اپنی اولاد سے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب پتہ چل جاتا نا کہ حضور اس چیز سے ناخوش ہے تو صحابہ وہ کام کبھی بھی نہیں کرتے۔ صحابہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جزاک اللہ، تو فرماتے ہیں کہ حضور نے میری طرف اشارہ کر کے کہا زباب زباب زباب۔ اب لفظ زباب جو ہے ناپسندیدگی پر بولا جاتا ہے، یعنی کس چیز کا ناپسند آنا اس پر زباب زباب بولا جاتا ہے۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید سرکار نے مجھے کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو بال تھے وہ بڑے تھے، کانوں کی لو سے نیچے تک آ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا، فوراً جا کے میں اپنے بال کٹوا کے آ گیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے دیکھا، فرمایا کہ تم نے اچھا کیا بال کٹوائے ہیں۔ تو کہ حضور آپ جو کہتے ہیں زباب زباب، فرمایا کہ میں تجھے تو نہیں کہہ رہا تھا مگر تم نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے، یہ کام تم نے بڑا اچھا کیا ہے۔ اب صحابی کو حضور نے براہ راست کہا بھی نہیں مگر صحابی سمجھے کہ شاید سرکار مجھے کہہ رہے ہیں، بس یہ سمجھنا تھا، گئے اور بال کٹوا کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی دمشق میں رہتے تھے، یہ صحابی، ان کا مزاج تھا بہت کم بولتے تھے لوگوں سے، نماز کے لیے آئے مسجد سے خاموشی کے ساتھ گھر گئے، راستے میں کسی سے کلام بھی نہیں کرتے تھے، آپ کا یہ مزاج تھا، کم گو تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو پتا تھا کہ جو بندہ جتنا زیادہ بولتا ہے اس سے زبان کی گناہ بھی اتنے زیادہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو جبھی تو کہا گیا کہ ایک چپ سو سکھ، اور یہ حقیقت ہے، خاموش رہو گے تو نجات پاؤ گے، بولو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ تھا، اب بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ کسی صوفی کے ہتھے چڑھ گیا، جب صوفی کے ہتھے چڑھا تو صوفی نے ایسا رنگ چڑھایا بادشاہ کے بیٹے پہ کہ وہ بھی صوفی بن گیا۔ اب اس کا مزاج ایسا بن گیا کہ خاموش، کسی سے بولنا ہی نہیں ہے، گھر میں آتا ہے تو خاموش، کسی سے بولنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، بادشاہ نے خوب کوشش کی کہ کسی طرح میرے بچے کو بلواؤ، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروائے مگر اس پر رنگ تو کسی اور کا چڑھ چکا تھا۔ بادشاہ نے جو ہے کہا ایسا کرو میرے بچے کو لے جاؤ جنگلوں میں، وہاں کی ہریالی دکھاؤ، وہاں کی خوبصورتی دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس کا جی بہلے اور یہ بولنا شروع کر دے، کسی اللہ کی نعمت کو دیکھے تو کہے سبحان اللہ، کچھ بولنا شروع کرے، اس کو لے جاؤ، کم از کم زبان کھلنی چاہیے۔ بادشاہ جنگل میں گیا، وزیر بھی ہے، بادشاہ جو ہے وہ تیر لے کے گھوم رہا ہے، کوئی شکار ملے تو شکار کرے گا۔ بادشاہ جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا تو اس کو کوئی پرندہ نظر نہیں آیا، اتنے میں اوپر سے پرندے نے آواز نکالی تو بادشاہ نے تیر چلایا تو اس پرندے کو جا کے لگا، وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ جب وہ مرا نا تو بادشاہ کا بیٹا پتہ کیا بولتا ہے، او ہو اگر یہ نہیں بولتی تو نجات پا جاتی، اگر یہ نہیں بولتی تو نجات پا جاتی، اس نے بولا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔
اور جب بادشاہ کو پتا چلا یہ میرا بیٹا تو میرا بولتا ہے، یہ جان بوجھ کے اس نے ڈرامہ کیا، تو بولتا ہی نہیں تھا، اپنے بیٹے کو پکڑ کے محل میں لے گیا. بادشاہ اپنے بیٹے کی پٹائی کی، کہا اللہ اکبر، وہ چڑیا بولی تو وہ بھی ہلاکت میں پڑ گئی، میں بولا تو میں بھی ہلاکت میں پڑ گیا. اس نے بولا تو وہ ہلاکت میں پڑ گئی، میں بولا تو میں بھی ہلاکت میں پڑ گیا. تو خاموشی کے اندر ہی نجات ہے، خاموشی کے اندر ہی نجات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صدیق اکبر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا ہوا ہے اور اپنی زبان کو نا انگلی سے مار رہے ہیں. جناب عمر کہتے ہیں صدیق رحم کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جناب صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے یہ زبان ہی ہے کہ جو مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے اعضائے بدنیہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے. اے زبان، اگر تو خاموش رہے گی تو ہمارے لیے نجات ہے، اگر تو بولے گی ہمارے لیے ہلاکت ہے. آپ کسی کو گالی دے کے دکھاؤ، زبان تو اندر چھپ جاتی ہے. پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ پیٹ کی ہوتی ہے. زبان نے گالی دی، اندر چھپ گئی، وہ تو اندر غار میں چلی گئی. آپ کے اعضائے بدنیہ پیٹ رہے ہیں. تو اس لیے اعضائے بدنیہ صبح زبان سے کہتے ہیں کہ تو خاموش رہے گی تو ہمارے لیے نجات ہے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی رسول بہت کم بولتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں مل گئے، فرمایا حضرت آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں، آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں، آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کا ایک غلام تھا حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور سے پوچھا گیا حضور وہ کیسا ہے؟ فرمایا ہے تو بڑا اچھا آدمی، تو میرا غلام تو وہ بڑا اچھا ہے، مگر دو کام کر لے، ایک اپنے بالوں کو کٹوا لے اور دوسرا اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے. بھئی یہ دو کام کر لے تو اچھا ہے. کسی صحابی نے جا کے بتا دیا کہ سرکار نے ایسا کہا. اچھا. کینچی لی اپنے بالوں کو بھی کاٹ دیا اور کینچی لی اپنے سلوار کو بھی کاٹ دیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نے دعائیں برکت سے نوازا. یعنی صحابہ کو پتہ چل جاتا حضور یہ چاہ رہے ہیں، سب صحابہ فوراً کر دیتے تھے. اور ہمیں تو حکم دیا گیا، ہم پھر بھی نہیں کر رہے. جناب ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ کسی جنگ میں تھے تو ہم نے اونٹوں کے اوپر سرخ کپڑے بچھائے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا، سرخ کپڑے تمہیں محبوب ہو گئے؟ فرماتے ہم نے فوراً اونٹوں سے سرخ کپڑے اتارے، اتنی تیزی کے ساتھ اتارے کہ ہمارے گھوڑے بھی اونٹ بھی دوڑنے لگ گئے. حضور نے کہا فوراً اس میں تعمیر ہونی چاہیے، ذرہ برابر بھی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کتنی تاخیر کر رہے ہیں، ہم کتنی تاخیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ انصاری صحابی کہ جس نے ایک سرخ چادر، قسم ٹیپ کی چادر جسے کہتے ہیں، مہندی جس پہ کلر اس طرح کا تھا، وہ صحابی رسول نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی. حضور نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد ناگواری کے آثار حضور کے چہرے پہ. فرمایا کہ یہ چادر تم نے پہنی ہوئی، یعنی وہ رنگ تو عورتوں کو زیب دیتا ہے نا، اور یہ تم نے پہنا ہوا ہے. صحابی کہتے ہیں فوراً گھر گئے، گھر میں دیکھا تو چولہا جل رہا تھا، چادر اتار کے آگ میں ڈال دی. حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا چادر کا کیا کیا؟ حضور آگ لگا دیے. فرمایا آگ کیوں لگائی ہے؟ گھر میں کسی عورت کو دے دیتے. آگ کیوں؟ حضور آپ کو پسند نہیں تو میں نے جلائی ڈالی ہے. یعنی ایک چادر قسم رنگ ٹیپ کی سرخی مائل کہ جو عورتیں پہنتی ہیں، سرکار کو وہ ناگوار گزری، جا کے صحابی نے آگ میں لگا دی اس کو. آج یہاں پورا کا پورا مرد ہی عورت بنا ہوا ہے. کبھی کبھار وہ دیکھتے نا کہ ہمارے یہاں بعض رسمیں ہوتی ہیں تو اس رسموں کے اوپر نوجوانوں نے کئی جو ہے وہ کپڑے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. خدا کے بندے یہ عورتوں والے دوپٹے تم نے کیوں پہننا شروع کر دیے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ ایک عورت ہے وہ مردوں کا جوتا پہنتی ہے. فرمایا اس پر لعنت ہو، اللہ کے نبی کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہے. فرمایا کہ جس عورت نے مردوں کا جوتا پہنا یا جس عورت نے مردوں جیسی شکل اختیار کی یا جن مردوں نے عورت جیسی شکل اختیار کی، ان پر اللہ کی لعنت، اس کے نبی کی، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو. صرف جوتا پہنا لعنتیں پڑ گئی ہیں. یہاں تو آدمی پورا کا پورا مجسمہ اور جسم بنا ہوا ہے. اس کی چال دیکھو، اس کا بولنا دیکھو، اس کا طور طریقہ دیکھو، اس کی گفتگو دیکھو، اس کا لہجہ دیکھو. یا تو مردوں نے عورت جیسی، عورتوں نے مردوں جیسی.
اور آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی، یہ جتنی بھی ہمارے یہاں اس قسم کی گندی حرکتیں پائی جا رہی ہیں، یقین کریں یہ ساری کی ساری حرکتیں قوم لوط کی ہیں۔ یہ جو چھانے بازی کرتے ہیں نا نوجوان، یہ قوم لوط کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک کسی کو پتھر مارنا، یہ قوم لوط کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کسی مجلس میں بیٹھ کے ہوا خارج کرنا اور ہوا خارج کر کے پھر ہنسنا، کہکا لگانا، یہ قوم لوط کیا کرتے تھے۔ چوباروں سے کسی کو تکنا، یہ قوم لوط کیا کرتی تھی۔ سارے کے سارے کام مرد کے ساتھ بدفعلی یہ قوم لوط کیا کرتی تھی۔ چھانے بازی قوم لوط کیا کرتے۔ یہ ساری حرکتیں قوم لوط پر اس امت میں پائی جا رہی ہیں، مگر اللہ کا عذاب پھر بھی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ، بڑا بہترین نقطہ میرے امام عشق و محبت، امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ بولے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے، پھر بیان کروں گا۔ کس نے اعتراض کیا؟ اچھا معراج کا مہینہ ہے تو میں آپ کو بھی سے دعوت دے رہا ہوں، پیر کی رات بڑی محفل ہوگی انشاءاللہ، ہر مسجد میں ہوتی ہے، ہماری مسجد کے اندر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس پر ہم سیر حاصل رج کی گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ پیر کی نماز عشاء آپ نے اس مسجد میں پڑھنی ہے۔ بولے انشاءاللہ، اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا کہ یہ جو معراج ہے نا، معراج، میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا، یہ معراج رات میں کیوں ہوئی ہے، دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ معراج اللہ نے رات میں کرائی، دن میں کیوں نہیں کرائی؟ اس پر تو کئی جواب ہیں، علماء نے بڑے کمال کے نقطے دیے ہیں، دل کو چھو جانے والے ہیں، مگر جو اعلیٰ حضرت نے نقطہ دیا نا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج رات میں کرائی ہے، دن میں نہیں کرائی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جو اللہ نے علم دیا ہے نا، اللہ کی قسم اس صدی میں اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جو پہلے گزر گئے وہ تو سبحان اللہ کابرین ہیں، ان کے بعد اعلیٰ حضرت کے بعد اس کائنات میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ جس کے پاس اتنا علم ہو جو میرے امام کے پاس علم تھا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے دیکھو اللہ نے معراج رات میں کرائی، دن میں نہیں کرائی، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، فرمائے دیکھو بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزے دیے نا، وہ دن میں دیے ہیں، اور جب کوئی بھی قوم کسی نبی کا معجزہ دیکھتی اور دیکھ کر ایمان نہ لاتی، اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا تھا۔ کوئی قوم کسی نبی کا معجزہ دیکھے، جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا نا کہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، 12 چشمے جاری ہو گئے، ید بیدا سے جو ہے وہ روشنی پھوٹی، یہ سارے معجزے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جناب داؤد لوہے کو نرم کیا کرتے تھے، یہ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں سفر کیا کرتے ہیں، یہ سارے ہر نبی کے ہر ایک معجزے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑوں میں سے اونٹنی پیدا کر کے دی۔ تو جب قوم نے ان نبیوں کے معجزے دیکھے اور ایمان نہیں لائی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ کیوں؟ قوم نے معجزہ دیکھا، ایمان نہیں لائی۔ اللہ نے اس امت پر یہ خاص کرم کیا، معجزہ دن میں نہیں رات میں رکھا ہے۔ معجزہ، توجہ، یہ میرا نقطہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، معجزہ رات میں رکھا، دن میں نہیں رکھا۔ اس لیے اگر ہم وہ معجزہ اپنے نبی کو دن میں کراتے اور قوم دیکھ لیتی، اور اگر قوم ایمان نہیں لاتی، اللہ ساری قوم کو برباد فرما دیتا، اللہ ساری قوم کو برباد کر دیتا۔ تو اللہ نے اس امت پر وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے نبی جب تک ہم آپ کی امت کو یک مشت جو ہے عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، تو فرمایا رب نے رات میں معجزہ کرا کے اس امت کو جو ہے یک مشت جو ہے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خاص فضیلت ہے، رات میں اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ کیوں کرایا؟ تو سرکار کی کرم نوازی ہے، تو وہ سارے گناہ جو ہے اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھے۔ تو کیا ہے، آج مردوں نے اپنا حلیہ چینج کر لیا، اپنا لباس چینج کر لیا، اپنی وضاقتہ چینج کر لی، تو اللہ اکبر۔ تو اس صحابی نے اپنا کپڑا ہی جلا دیا، کہا حضور نے نہ پسند کیا، مجھے قطر پسند نہیں ہے۔ سر راہ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ انصاری ہے، اس کا گھر بن رہا ہے، اور گھر بڑا خوبصورت بن رہا ہے، قبہ ٹیپ گنبد نما گھر بن رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد فرمایا یہ کس کا گھر بن رہا ہے؟ حضور کے چہرے پہ
आसार नापसंदीदगी के थे। हुजूर ने पसंद, किसका घर बन रहा है? तो कहा हुजूर फलां किया। कहा अच्छा। हुजूर आगे चल दिए और वो शख्स साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने एराज कर लिया, जवाब नहीं दिया। वो समझा कि शायद सरकार ने मेरा सलाम सुना नहीं है, तो उसने बुलंद आवाज से कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फिर एराज किया, जवाब नहीं दिया। अब ईमान से बताओ, सहाबी को मेरे मुस्तफ़ा जवाब ना दे, उस पर बीतती क्या होगी? फिर सहाबे कराम से पूछते हैं, बताओ सरकार मुझसे नाराज क्यों है? कि यार बात ऐसे, कल सरकार वहां से गुजरे तो तुम्हारा गुंबद नुमा वो जो घर बन रहा था नया, सरकार ने देखा, सरकार को पसंद नहीं आया। कहा अच्छा। सहाबी उठे, वहीं से कुदाल ली, जाके घर को बिल्कुल जमीन बोस चटियल मैदान कर दिया। करने के बाद सरकार की बारगाह में नहीं आए तो हुजूर मैंने घर गिरा दिया है। कहा नहीं, बस बात खत्म हो गई, सरकार को पसंद नहीं तो हमें भी पसंद नहीं है। फिर मेरे मुस्तफा का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि कल तक जो घर था तो जमीन बोस हो गया, कुछ है ही नहीं, इस घर का जो क्या हुआ? कहा हुजूर ऐसी ऐसा बात है, वो आपकी बारगाह में आया था और आपने उससे एराज किया, हमने उसको बताया, उसने आके घर जमीन बोस कर दिया है। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, वो बंदा अपने आप को हलाकत में डाल देता है कि जो अपनी सारी तमन्नाई नए घर बनाने में लगा देता है। अल्लाह की कसम, अगर आप वो सही अहादीस पढ़ लेना कि जो मेरे मुस्तफा ने घरों की तामीर पे, ज़ेबो ज़ीनत आज़ाइश पे लगाइए, अल्लाह की कसम मैं समझता हूं आप तो घरों की टाइलें भी उखाड़ के फेंक दोगे। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे घर में वो पहले चटाई के ना वो चबूतरे थे, मैंने एक दफा वो हटा के ईंटें लगा दी, कच्ची ईंटें, तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और मैं उम्मे सलमा तुमने ये क्या कर दिया है? ये क्या कर दिया है? इस्लाम में घर बनाने की इजाजत है, बक़द्रे जरूरत, और पैसे का जिया करना मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसा ही है जैसे कोई अपनी दौलत को पानी के अंदर डुबो रहा है। अब यहां क्या है, घरों पे घर आलीशान, महंगे से महंगे, जितनी जरूरत है आप उतना रखें और बकिया जो है अब अल्लाह की राह में दें और अपने लिए सदका जारी और आखिरत में इन्वेस्ट करें। तो ये थे सहाबा करम। हुजूर को पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं है, अपना घर ही तोड़ के फेंक दे। सरकार को पसंद नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। मेरा और आपका तो शब रोज ऐसा है, मेरी जिंदगी का आपका लम्हा लम्हा अल्लाह को पसंद नहीं है, उसके नबी को भी पसंद नहीं है। कभी हमने बदलने की कोशिश की है? मेरा पूरा का पूरा ये जिस्म जो सरापा जिस्म है, ये अल्लाह के नबी को पसंद कतई नहीं है। क्या कभी बदलने की कोशिश की है? मेरे मुस्तफा को बगैर दाढ़ी वाला चेहरा पसंद नहीं है। आपने चेहरे पे दाढ़ी सजाई है? मैं खुद अल्लाह के नबी को पसंद नहीं हूं, इसलिए कि मैं नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहा। कभी बदलने की कोशिश की है? मेरे घर के अंदर फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, दुनिया की सारी बेगैरतियां हो रही है, ये सब अल्लाह को भी नापसंद है, उसके नबी को भी नापसंद है। कभी मैंने बदलने की कोशिश की है? वो सहाबा तो घरों को खेड़ के फेंक दें और मैंने अंदर बैठे शैतान को भी निकाल के बाहर नहीं फेंका। तो फिर साहिबों क्या मुंह लेके जाएंगे शफाअत के लिए? किस मुंह से जाएंगे? क्या मांगेंगे? क्या कहेंगे? अल्लामा इकबाल कहा करते थे ना, ऐ परवरदिगार, तेरे नबी का सामना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकूंगा, मुझे उनके सामने अंधा करके उठाना। सरकार गौसे आजम के भी जुमले हैं, ऐ परवरदिगार मुझे अल्लाह के नबी के सामने अंधा करके उठाना, मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगा हया के मारे। और फिर चंद लम्हों के लिए आप सोच लें, तसव्वुरात की दुनिया में 2 लम्हों के लिए आप चले जाएं, क़यामत का मंजर है जी, अफरा तफरी का माहौल है, नफ्सी नफ्सी की सदाएं आ रही हैं और अचानक मेरा और आपका सामना जो है हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए और मेरे करीम आका बंदा नवाज पूछ लें, ऐ मेरे उम्मती बता क्या करके लाया है तुम? तो आपके पास मेरे पास क्या जवाब होगा? उस जवाब की तैयारी करें आप, उस जवाब की तैयारी करें, उस जवाब को तलाश करें तो उसकी तैयारी करें। साहिबों, अपनी गुफ्तगू में ख़त्म कर रहा हूँ, बातें अपनी मैं दोहरा रहा हूँ। पहली बात जो मैंने की है, अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहो, मसलक रज़ा पर कायम रहो। बाज़ लोग जब 11वीं 12वीं करते हैं तो उन्हें मसलक आला हज़रत फतावा रज़विया से फतवे चाहिए। जब अपने दीगर मामला जो गैर शरई होते हैं तो फिर वहाँ मसलक रज़ा की परवाह नहीं करते हैं, कहते नहीं बस छोड़ो जी, मसलक रज़ा मसलक रज़ा। ऐसा तो फिर नहीं करो।
ہاں ایسا نہیں کرو، تیتر بٹیر والا کام نہیں، ایک بن جاؤ، ایک بن جاؤ، ٹھیک ہے جی نا، یہ ہیرا پھیری چھوڑیں، ٹھیک ہے جی، یکجا ہو جاؤ، تو مسلک رضا پر قائم رہیں، اور جو عقائد اہل سنت ہیں اس پر آپ کبھی کمپرومائز نہیں کریں، کوئی ہزار دلائل بھی دینا کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، دلائل کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اکابرین کے دلائل بیان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کو بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ عزت ہم تمام کی اس محفل پاک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نوجوانوں، نماز پنجگانہ کی آپ بذات پابندی کرنی ہے، آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں نماز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے، بولے انشاءاللہ، ہاں نماز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے، جس حال کے اندر بھی ہیں آستینیں چڑھا کے مسجد پہنچے، نماز پڑھنی ہے، اور نماز با جماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔